السلام علیکم۔ ناول تم جو آئے زندگی میں اسکرم شگفتہ کول کس نمبر 16۔ اس وقت وہ امان کے ساتھ ڈیرے پر تھا۔ شہریار نے امان کو کہا تھا کہ عدید پہنچنے والا ہے اور وہ آتے ہی ہنگامہ کھڑا کرے گا، اس لیے تم عادل کو لے کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ تو اسے وہاں سے لے کر ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اس وقت عادل کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جبکہ امان صبح پر ٹیک لگائے کب سے اسے ٹہلتا دیکھ رہا تھا۔ تم نے چائے جان بوجھ کر پھینکی تھی نا؟ امان نے بات شروع کی تو اس نے ایک پل رک کر اسے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے اپنے سابقہ شغل میں مصروف ہو گیا۔ شکر کرو ابھی کسی اور نے تمہیں نوٹس نہیں کیا، یہ جو 4-5 گھونٹ پینے کے بعد تمہیں چائے کڑوی لگی تھی، بات کچھ پلے نہیں پڑی میرے۔ امان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے لگا تھا تم اسے پسند کرنے لگے ہو، لیکن شاید میں غلط تھا۔ یار میں اسے ہارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا ہرگز ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، بس غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ جہاں تک میرا خیال ہے تم اچھے خاصے فریش موڈ میں تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو تمہیں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عادل نے پیشانی مچلی۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے ہیلپ کر دوں، امان نے اسے کہا، لیکن اسے خاموش دیکھ کر بات کو جاری رکھا۔ دیکھو عادل، اگر تم واقعی اسے پسند کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں مثال کے ساتھ اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا۔ اگر یہی حال رہا تھا نا، مجھے نہیں لگتا شہریار مثال کے لیے تمہارے رشتے کے لیے کبھی حامی بھرے گا۔ جانتے ہو نا کتنا پیار کرتا ہے، اور اگر وہ ہاں بھی کر دے گا تو عدید کبھی نہیں مانے گا۔ ویسے بھی میں نے نوٹس کیا ہے عدید کے ساتھ تمہارا انداز خاصا لیا دیا ہوتا ہے۔ شہریار جتنے ٹھنڈے مزاج کا ہے وہ اتنا ہی پوزیسیو ہے۔ اگر ایک بار عدید نے منع کر دیا نا تو شہریار تو کیا ساریہ ممانی اور راسیہ ماموں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تم کیا اپنا امیج خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ یہ سب اس سال عدید کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے، سارے فساد کی جڑ ہی وہی ہے۔ عادل نے دانت پیسے۔ اس کی وجہ سے کیسے، اور اس کا یہاں کیا ذکر؟ امان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یار مجھے اچھا لگتا نہیں جب وہ عدید سے بات کرتی ہے، اس سے ملتی ہے، اس کے ساتھ ہنستی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا جب عدید کے آنے پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چل پڑتی ہے، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے، عادل نے بے بسی سے کہا۔ تو امان نے اچنبھے سے اسے دیکھا، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ شیری اور بازل کے ساتھ بھی تو ایسے ہی رہتی ہے، ان سے تو تمہیں کبھی کوئی مسئلہ ہوا، تو پھر عدید سے کیوں؟ یار وہ دونوں تو اس کے بھائی ہیں نا، ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کمینہ عدید۔ عادل نے مٹھیاں بھینجی تو چند پل تو امان اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کا چت پاڑ کر بلند ہوا تھا۔ اب تجھے کیا تکلیف ہوئی جو اچانک منہ پاڑ کر ہنسنا شروع ہو گئے ہو؟ اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر عادل نے اس کی کمر پر مکہ جوڑتے ہوئے کہا، سیریسلی تم عدید سے جیلس ہو رہے ہو؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل نے اسے گھورا۔ تم جانتے بھی ہو عدید کون ہے اور امسال سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے، فاریہ خالہ کا بیٹا۔ نہیں برو، کزن ہونے کے ساتھ اس کا امسال سے ایک اور رشتہ بھی ہے۔ امان نے اس کی جیلسی دیکھتے ہوئے سسپنس پھیلایا تو عادل کا سانس اٹکا۔ کیا مطلب کہ کون سا رشتہ؟ عادل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ کم آن یار، ان کا اتنا مقدس اور گہرا رشتہ ہے، تم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو؟ امان نے بات کو تول دیا۔ اب بھگو گے بھی یا نہیں کہ کیا لگتا ہے وہ امسال کا؟ عادل نے اٹھ کر اسے گردن سے پکڑا۔ اچھا تو دل تھام کے سنو، عدید فاریہ آنٹی کا نہیں بلکہ ساریہ ممانی کا بیٹا ہے، امسال بازل اور شہریار کا سگا بھائی ہے۔ امان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ عادل اس کے انکشاف پر اچھلا۔ مگر وہ تو فاریہ خالہ کا بیٹا ہے نا، بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتا تھا، تو پھر؟ عادل کے پوچھنے پر امان نے اسے بتایا کہ فاریہ آنٹی نے ساریہ ممانی سے لے کر پالا تھا۔ او مائی گاڈ، میں پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ عادل نے دوبارہ سفر پر گرتے ہوئے آنکھیں بند کیے تھے۔ کچھ دیر تک اسی پوزیشن پہ پڑے رہنے کے بعد اسے دوبارہ امان کا کہکیاں سنائی دیا۔ ویسے سچ میں یار کیا سین ہوتا ہوگا جب تم عدید سے جیلس ہوتے ہوگے؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل بھی ہنسا تھا۔ اچھا تو اس دن ساریہ خالہ بھی بتا رہی تھی، مگر امسال آ گئی تو بات بیچ میں رہ گئی۔ اچھا اب چلو واپس چلتے ہیں، عادل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلتے ہیں،
پہلے کسی ڈاکٹر کا بندوبست تو کر لینے دو مجھے، اور یہ تو بتاؤ کہ تمہاری چھٹی کس کو فون کر کے منظور کراؤ۔ کیا مطلب ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے اور چھٹی کیوں لینی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں گھمانے کے لیے لایا ہوں؟ عدید پاکستان آ چکا ہے اور شہریار نے مجھے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں کہیں ادھر ادھر کر دوں، ورنہ تمہیں اس کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویسے خبر تو خاصی مزیدار بنے گی کہ ایس پی عادل عمر شاہ ہونے والے سالے کے ڈر سے چھپے بیٹھے ہیں۔ کیا ٹائم آ گیا ہے؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ آہیں بچھا کر رکھو، عدید سے مار کھانے کے بعد میں کام آئے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ اچھا چلو اب واپس چلتے ہیں، کب تک جہاں بیٹھے رہیں گے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اوکلی میں سر دے ہی دیا تو مسلوں سے کیا ڈرنا، لگتا تمہارے بھائی کے ہاتھ شہید ہونے کا وقت قریب آن پہنچا ہے، عادل نے تصور میں امسال کو سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ عدی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، اور اب تو درد بھی نہیں ہو رہا۔ آپ ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، امسال نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا، امسال درد تو نہیں ہو رہا نا؟ ٹھیک ہونا کبھی اس کا ماتھا چوم رہا تھا تو کبھی اس کے گال۔ اس وقت وہ نہایت ہی شدت سے عادل کا انتظار کر رہا تھا۔ زریاب بھائی یہ عادل کہاں گیا ہے؟ عدید نے حال میں آتے زریاب سے پوچھا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زریاب نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اب بس ایسے ہی، ذرا کام تھا اس سے، عدید نے دانت کھچائے تھے۔ مجھے نہیں پتا، شاید ڈیوٹی پر چلا گیا ہے، شہریار کی نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ امان اور عادل حال میں داخل ہوئے۔ اس کو اندر آتے دیکھ کر عدید کا غصہ نئے سرے سے جاگا تھا۔ وہ ایک جست میں عادل تک جا پہنچا۔ شہریار نے امان کو گورا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی امسال کو چوٹ پہنچانے کی؟ عدید نے اس کا گریبان پکڑ کر غراتے ہوئے کہا۔ عادل بوکھلا کر رہ گیا تھا، اسے لگا تھا وہ تھوڑا چیخے چلائے گا، مگر اس نے تو سیدھا گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کی آگ اگلتی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے جسم میں سر لہر سے دوڑ گئی۔ سب گھر والے ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ ساریہ بیگم آگے بڑھے تو عدید نے انہیں وہیں روک دیا۔ ایسی بھی کیا تکلیف دی تھی اس نے تمہیں جو تم نے اسے زخمی ہی کر دیا؟ عدید نے اس کے جبڑے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑایا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر تھپڑوں گونجلوں کی برسات کر دی تھی۔ سوری یار، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، عادل نے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ ساری حویلی میں رعب و دبدبہ رکھنے والا شیر کی طرح دوڑنے والا عادل اس وقت عدید کے آگے منمنا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امان کا شدت سے کہکہا لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوری، تمہاری سوری سے اس کی تکلیف کم ہو جائے گی کیا؟ عدید نے اس کی ایک اور مکہ اس کی آنکھ کے قریب جوڑا۔ عدید چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شہریار نے اسے آگے بڑھ کر اسے عادل سے الگ کیا تو عدید نے پاس پڑا ہوا اوس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ نہیں بھائی، آج مجھے اس سے پوچھ ہی لینے دے کہ اس کو آخر تکلیف کیا ہے امسال سے۔ پہلے بھی صرف اس کمینے کی وجہ سے آپ نے اسے ڈانٹا تھا اور امسال روئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ذرا سی شرارت ہی تو کی تھی دونوں نے، جم کی مشینری ہی خراب کی تھی، کوئی بم تو نہیں مارا تھا جو آپ نے نہ صرف انہیں جھڑکا بلکہ معافی بھی منگوائی تھی۔ عدید کی بات سن کر سب کے منہ کھلے تھے۔ شہریار نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جو ان کی طرف مت دیکھے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بے خبر نہیں ہوں میں، چاہے جہاں بھی ہوں، پل پل کی خبر رکھتا ہوں ان کی۔ اگر کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ عدید نے شہریار کو کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور امسال کو اشارہ کیا۔ اس وقت وہ ہی اسے کنٹرول کر سکتی تھی۔ عدی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ماما نے بھی کچھ کھانے کو نہیں دیا، تم چھوڑو اسے، مجھے برگر کھانا ہے، تم لا دو نا، امسال نے لاڈ سے کہا۔ اوکے میں لاتا ہوں، امسال کو کہتے ہوئے وہ دوبارہ عادل کی طرف مڑا۔ اور تمہارا اپنی بہنوں سے یا باقی حویلی کی لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہے، مجھے اس کی ٹکی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن امسال میری بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آنسوں کی وجہ بننے والا انسان دوبارہ کسی قابل نہیں رہتا۔ تم کزن ہو اور تمہاری پہلی غلطی تھی، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ اس کا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے عدید نے چبا چبا کر کہا۔
عادل کو تو اس کے منہ سے لفظ بہن سن کر ہی ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دریاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے اس کی چوٹوں نے دماغ پر اثر کیا ہے، جو مار کھا کر مسکرا رہے ہیں۔ دریاب نے امان کی کان میں سرگوشی کی۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو انجوائے کر، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی قصر پسر پر دریاب نے دونوں کو گھورا۔ عادل بیٹا ٹھیک ہو نا تم؟ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے نیل زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا خالہ، ٹھیک ہے، یہ ہلکی سی چوٹ لگی ہے، عدید نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ نیل و نیل کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، عادل نے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر امان کی کب کی رکی ہنسی چھوٹی تھی۔ سب نے اسے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ لالی، مجھے لگا تھا شاید میری اولاد ہی کس کی ہوئی ہے، یہاں تو ماشاءاللہ سے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ساریہ بیگم کی بات پر لالا رخ نے امان کو گھورا۔ امان، تم عادل کو کمرے میں لے جاؤ، شہریار نے کہا تو امان نے سر ہلا دیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا ہوں ان بہن بھائیوں کے بیچ، اور اس کمینے شیری کو دیکھو، اچھی طرح پٹوا لینے کے بعد کہہ رہا تھا، عدید چھوڑو اسے، چھور انسان۔ یا اللہ، اب تو ہی میری ننھی سی جان کی حفاظت کرنا، ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ اب میں پولیس اسٹیشن کیسے جاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا کہ ہونے والے سالے سے پٹ کر آیا ہوں؟ اسے تو اچھا تھا میں وہی ڈیرے پر ہی بیٹھا رہتا۔ عادل واش بیسن کے پر لگے شیشے کے آگے کھڑا ہو کر اپنی زخموں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ہون پر لگے زخم پر ہاتھ لگایا تو کرا کر رہ گیا۔ امسال کو تینوں بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بن کر رکھا ہوا تھا۔ شہریار اور عدید پچھلے 4 دن سے مسلسل آفس سے چھٹی پر تھے۔ بازل بھی یوں ہی نہیں جا رہا تھا، بقول اس کے امسال کے باہر دل نہیں لگا تھا اس کا۔ سب کی توجہ سے اس کا پاؤں کا زخم تیزی سے بڑھ رہا تھا، چونکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس رہتا۔ ان تینوں بھائیوں کے علاوہ وہ گھر کے باقی افراد سے بھی لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ خدیجہ بیگم کی گود میں سر رکھے خاندان کا کوئی قصہ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اچانک اسے ایک خیال آیا، خالہ جانی، ہمارا ننیال کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اور فاریہ خالہ کے علاوہ باقی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے ماموں ممانی یا نانا نانی وغیرہ؟ امسال نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی چہرے کی رنگت زرد پڑی تھی، جیسے امسال نے محسوس کیا تھا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں ذرا کچن دیکھ لوں، خدیجہ بیگم نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اٹھ گئی۔ اندر آتے عادل نے ان کی اڑی رنگت صاف محسوس کی تھی، جبکہ امسال نے حیرانی سے باہر جاتی خدیجہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ہائے کزن، سکتے میں کیوں بیٹھی ہو؟ او ہائے، تم یہاں؟ امسال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اچھا، کمال ہے، 4 دن بعد تمہیں میری خیریت دریافت کرنے کا خیال آیا ہے، امسال نے جتایا۔ تانا دے رہی ہو؟ نہیں، جس بات کی ہے میں نے کہ 4 دن بعد حال پوچھنے کا خیال آیا، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ بندہ کسی کی عیادت کے لیے جائے تو کچھ کھانے کو ہی لے جاتا ہے۔ ہاں، تمہارے بھائی نے کسی قابل چھوڑا تھا مجھے، میرا جوڑ ہلا کر رکھ دیا۔ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھا، عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تم تانا دے رہے ہو مجھے؟ میری اتنی جرأت کہاں؟ عادل نے آنکھ کے قریب زخم پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اصل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، بہت شرمندہ ہوں، سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی، عادل نے کان کھجایا۔ اوہ، اٹس اوکے، تم نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا، امسال لاپرواہی سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے مجھے لگا تھا تمہارے سامنے جاؤں گا تو منہ توڑ دو گی، میرا ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی میرا کوٹا عدید پورا کر چکا تھا، امسال نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑا، جس کو دیکھتے ہوئے عادل اسٹل ہوا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ امسال نے اس کے آگے چھٹکی بجائی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ امسال اس کی طرف جھکی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہیں تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا اور اپنے سارے حساب ایک ہی بار میں چکا دیے؟ لا حول ولا قوت، عادل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ اب اس کا یہ بدتمیز ڈمپل، عادل بڑبڑایا۔ عدید اندر داخل ہوا تو عادل کو کمرے میں دیکھ کر اسے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو نا، عدی حال چال پوچھنے آیا تھا، امسال نے جلدی سے کہا۔ مبادہ اوہ کہیں پھر نہ اسے پیٹ دے۔ ریلی، عدید نے طنزیہ انداز میں کہا، میں امسال سے سوری کر چکا ہوں،
عادل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، عدیل نے کہا۔ یار پلیز، عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانے دو نا عدی، وہ مجھ سے سوری کر چکا ہے۔ ہو جاتا ہے، اس وقت وہ غصے میں تھا، نہیں دیکھا ہوگا نا مجھے آتے ہوئے، امسال نے بات رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ مگر جلے نو مور، مگر بس اب دونوں صلح کر لے، چلے اچھے بچوں کی طرح گلے ملے اور دوستی کر لے، چلے شاباش، امسال نے کہا تو عدیل کو ناچارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا۔ عدی، میں نے گلے ملنے کو کہا۔ اوکے، عدیل نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عادل کو گلے لگایا۔ عادل، لا وہ میری دوست کی سالگرہ ہے، میں چلی جاؤں؟ ذروہ نے امسال کی کمرے سے نکلتے عادل کو انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، عادل نے مسکرا کر کہا تو ذروہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ایک تو اجازت مل گئی تھی، اوپر سے اس کی مسکراہٹ۔ اللہ، یہ عادل لالا ہی تھے نا؟ ذروہ نے گال پر انگلی رکھتے ہوئے سوچا۔ وہ سر پٹ ثانیہ کے روم کی طرف بھاگی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔